نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين صدق اللہ العظیم۔ میری سسکی میرا رونا کاش میرے آقا سنتے، میری سسکی میرا رونا کاش میرے آقا سنتے، میں صبا محبت میں حنانا ہوتی، حنانا کھجور کا وہ سوکھا تنا کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کر واپس ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کھجور کا سوکھا اور بے جان تنا سسکیاں لے لے کر رو رہا ہے۔ میں نے اپنے تصور میں پوچھا کہ تو کیوں رویا؟ تو اس نے کہا کہ مجھ پر خزاں آئی، میں نہیں رویا، مجھ پر آندھی آئی، میں نہیں رویا، مجھ پر طوفان آیا، میں نہیں رویا، مجھے کاٹ دیا گیا، میں نہیں رویا، لیکن میں آج نبی کی جدائی میں رو رہا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طرح دلاسا دلاتے ہیں کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو دلاسا دلاتی ہے، اور اس کی خوش قسمتی یہ نکلتی ہے کہ اس کو نبی کے قدموں میں جگہ ملتی ہے۔ اور سنیے پیارے آقا کی حسن کی مثال سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کے 100 حصے پیدا فرمائے، ایک حصہ پوری دنیا کو عطا فرمایا، اور 99 حصے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور جو بچا اس کو یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے پوروے کاٹے، یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے پوروے کاٹے، لیکن جس نے میرے نبی کو دیکھا وہ پورے کے پورے کٹ گئے۔ اور سنیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سنیے، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جاتی ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولتے ہیں اور پوچھتے ہیں پیاری بیٹی کیسے آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ والضحیٰ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آئی ہوں، واللیل کی زلفیں دیکھنے کے لیے آئی ہوں کہ جب میں آپ کا چہرہ دیکھ لیتی ہوں تو بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے اور پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی مثال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کی چمک سے چاند بھی شرما جاتا تھا، آپ کی نگاہ مبارک جس پر پڑتی تھی وہ سمر جاتا تھا، آپ کو جو آنکھیں دیکھ لیتی تھی ان آنکھوں کو دنیا بے نور نظر آنے لگ جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک جس پر پڑ جاتی تھی وہ دین و دنیا کی بھلائیاں سمیٹ لیتا تھا۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا حسین و جمیل نہ تو کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی قیامت تک پیدا ہونے والا ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت، نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت، بھلا پھر بتائے کوئی مجھ سے اتنا مثال محمد سناؤں میں کیسے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوئی ہوئی ہوتی ہیں، اچانک اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رات میں آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھبرا جاتی ہوں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج مطہرات کے حجرے میں تلاش کرتی ہوں، مگر مجھ کو میرا نبی نہیں ملتا، مجھ کو میرا شوہر نہیں ملتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں گھبرا جاتی ہوں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر جاتی ہوں، دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھولتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ عائشہ کیسے آنا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اے فاطمہ کیا بتاؤں، آدھی رات ہے، نہ جانے تیرے ابو کہاں
چلے گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا سنتے ہی رونے لگ جاتی ہیں، اور اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر سے تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے معلوم ہے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے چلتے ہیں، میں اور عائشہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چلتے ہیں اور حضرت فاطمہ پیچھے پیچھے چلتی ہیں، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ہم چلتے جاتے اچانک ہم کو ایک نور کا سایہ نظر آیا۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں سجدے میں ہیں اور اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کے رونے کی وجہ سے زمین تر ہو جاتی ہے، آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ آگے بڑھ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے سے اٹھا لوں، مگر پھر میں سوچتی ہوں کہ اے فاطمہ، اگر ایک طرف تیرے ابا ہیں تو دوسری طرف پوری امت کے نبی بھی تو ہیں، تو میں یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتی ہوں۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو میں آگے بڑھتی ہوں اور اپنے ابا کو سجدے سے اٹھا لیتی ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑتی ہے تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تو نے جلدی کر دی ورنہ میں آج شام تک اپنی امت کے تمام گنہگاروں کو بخشوا لیتا۔ دیکھیے میری پیاری ماں اور بہنوں، جب پیر اور جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نامہ اعمال دیکھتے ہوں گے تو آپ کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی کہ میں نے اس امت کے خاطر پتھر کھائے لیکن اس امت نے میرا ذرا خیال نہ کیا۔ دیکھیے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک سنت کو چن کر اور چھانٹ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا